कल पाकिस्तान के सारे मीडिया चैनल्स के ऊपर बुशरा बीबी का तज़किरा होता रहा, बुशरा बीबी की डायरी का तज़किरा होता रहा और बुशरा बीबी को बदनाम करने के लिए, उनकी डायरी के अवराक दिखाने के लिए और कौम को उससे मुतनफ़िर करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी क़यादत से मुतनफ़िर करने के लिए मुसलसल कोशिशें की जाती रही। उनको गद्दार कहा जाता रहा, बुशरा बीबी के बारे में कहा जाता रहा ये मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रही है, साजिश कर रही है, उसके बारे में कहा जाता रहा कि ये पर्दा करके जो अपने जादू के ज़रिए जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ साजिशें कर रही है, उसको मुसलसल यानी कि करैक्टर असैसिनेशन के अंदर अगर पाकिस्तान के अंदर किसी को सबसे ज्यादा आज तक बदनाम करवाने की कोशिश अब की जा रही है तो वो बुशरा बीबी है। और बुशरा बीबी के हवाले से जो इन्होंने डायरी दिखाई, जो इन्होंने काम किए, वो सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह झूठे साबित हो ही गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ अब आप ये अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान का मीडिया किस हद तक गिर चुका है कि कल से पहले परसों आप देखें, परसों सारा दिन जी तज़किरा होता रहा, साइफर नकली है, साइफर जाली है, साइफर के बारे में ये खबर गलत आई है, साइफर ने इस तरह कर दिया, उस तरह कर दिया। यानी कि साइफर के बारे में जो अब अमेरिकन मीडिया ने भी मान लिया कि नहीं साइफर ये है, इस साइफर के अंदर वही सारी बातें लिखी हुई थी, तो अब उसको भी झूठा करने के लिए, उसको भी झूठा कहने के लिए पाकिस्तान का जो मीडिया है, बहुत सारे बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े एंकर जो थे वो अपनी कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए थे और वो इसके ऊपर तजज़िये कर रहे थे कि जी ये जाली खत है, ये जाली साइफर था और इसके अंदर कोई हकीकत नहीं थी और इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। और ये सारे सहाफ़ी वो ही प्रोपोगंडा करते रहे कि जो प्रोपोगंडा करने के इनको पैसे दिए जाते हैं और इसीलिए फिर इनको लिफाफी सहाफ़ा कहा जाता है। इसीलिए फिर इनके बारे में बड़ी ज़्यादा बात की जाती है कि ये ऐसे लोग हैं कि जिनको आप पैसे दे के कोई भी झूठ बुलवा लें, इनको आप पैसे दें और कोई भी प्रोपोगंडा करवा लें। आप इन चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स ऐसे, सारे नहीं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं कि जिनको आप 2 टके इनके आगे फेंक के और इनसे कोई भी बात कहलवा ले, ये खुलकर उसके ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। यही सारा काम अब फिर साइफर वाले मामले के ऊपर होता रहा। साइफर वाले मामले के बाद फिर ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर देती रही, जी ये देते रहे, जी ये देखिए ये आ गई है बुशरा बीबी की डायरी सामने आ गई है, इस डायरी के अंदर उसने लिखा हुआ है कि हम पहले मुल्क तोड़ने के लिए ये करेंगे, फिर पहले हम अपने इदारों को बदनाम करवाने के लिए ये करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला करेंगे, फिर हम जेलों के ऊपर हमला करेंगे, फिर हम जो फौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला करेंगे, फिर हम ये कर देंगे फिलां ढिमकां, यानी कि जितना बदनाम ये करवा सकते थे, डायरी के अंदर जो कुछ लिख सकते थे वो सारा इन्होंने लिखा। और फिर उसको बदनाम करवाने के लिए जब ये मैदान में लेकर आए तो 1-2 घंटा ही वो गेम चली थी। अवाम ने तो उसको फौरन रिजेक्ट कर दिया था। मीडिया वालों को भी फिर 4-5 घंटे इन्होंने जब मुसलसल प्रोपोगंडा किया तो उनको पता चला कि जी ये हमारा चूरन भी नहीं बिक रहा है, तो उसके बाद वो भी फिर ठंडे होकर बैठ गए। अब ये तो एक मामला था, असल मामला जो सामने आया वो बड़ा दिलचस्प है और वो ये है कि इमरान खान का जो बदतरीन दुश्मन था, इमरान खान के ऊपर जिसने ज़िंदगी के अंदर, अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर जिस बंदे ने इमरान खान के ऊपर तनकीद करना अपना अखलाकी फ़र्ज़, अपना मतलब दीनी फ़र्ज़ समझ के रखा हुआ था। यानी कि वो ये चाहता था, उसकी ये ख्वाहिश होती थी कि जितना इस पर मैं तनकीद कर सकूँ, इसे जितना मैं गंदा कर सकूँ, जितना बदनाम कर सकूँ, इसके बारे में जितना झूठा प्रोपोगंडा कर सकूँ, इसको जितना नीचा दिखा सकूँ, वो सब कुछ कर रहा था। इमरान खान का बड़ा करीबी अजीज़, उसका बड़ा करीबी रिश्तेदार, अब उसकी जो बातें सामने आना शुरू हुई हैं, यकीन जानिए कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार एक ऐसा बंदा कि जिसने हमेशा इमरान खान से नफरत या इमरान खान की दुश्मनी को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो यानी कि उसका मिशन यही था, उसने अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ही ये बना रखा था कि जी इमरान खान को बदनाम करना है और उसकी ज़िंदगी को ख़राब करना, उसकी सियासत को ख़राब करना है। अब वो जो इमरान खान के बारे में बातें करना शुरू हो चुके हैं, आप हैरान हो जाएंगे कि यार किस तरह से अल्लाह दिल मोड़ देता होता है, किस तरह से अल्लाह दिल नरम कर देता होता है और किस तरह से बदतरीन दुश्मन की ज़बान से भी सच सामने आ जाता होता है कि जिस सच को छुपाने के लिए जो बदतरीन दुश्मन होता है वो कई साल तक मेहनत करता रहता है। मैं आपके आज की इस वीडियो के अंदर आपको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बहनोई हैं हफीजुल्लाह नियाज़ी, उनकी कुछ बातें बताऊंगा। उनको आप इस हवाले से तो बड़ा अच्छे तरीके से जानते होंगे, ये कज़न भी हैं उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के और उनके बहनोई भी हैं। इस हवाले जो वो जो हस्साब नियाज़ी हैं ये उनके वालिद भी हैं। तो इनकी जो बातें वो तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुसलसल बातें करते हैं और मुसलसल जो उनको बुरा भला है वो कहते रहते हैं। लेकिन अब जो इनकी बातें सामने आई हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्पेशली तौर पर जो नून लीग है, क्योंकि नून लीग के बड़े करीब माने जाते थे, समझे जाते थे, उनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं, हराम करके रख दिए। और बड़े से बड़ा दुश्मन भी किस तरह आपकी साबित कदमी के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है, उसकी मिसाल जिस तरह हफीजुल्लाह नियाज़ी ने पूरी दुनिया को दिखा दी है, यकीन जानिए कि इससे बड़ी मिसाल सामने नहीं आ सकती। आज की इस वीडियो के अंदर उनकी चंद बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं और इसके अलावा भी 1-2 खबरें हैं जो आपको सुनाऊंगा, जिसको सुनकर यकीनन आप लोगों को कुछ बेहतर फील होगा, अच्छा फील होगा कि पाकिस्तान में सब बुरा नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बेहतर भी चल रहा है। और इसलिए हम सबको ये दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम करे, पाकिस्तान के हालात को ठीक करे, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बनाए कि जिससे पाकिस्तानी कौम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर इस दुआ में शामिल होना चाहें तो आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मैं खुशकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, अब जो सिचुएशन बनी हुई है, अब जो हालात बने हुए हैं कि एक जानिब आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल में डाला हुआ है, दूसरी जानिब फिर साइफर की जो हकीकत है वो सामने आ गई, फिर बुशरा बीबी की जो डायरी थी वो सामने आ गई। अब ये सारे मामला
بعد ان سارے معاملات کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے, ہم نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں, ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں, آپ نے ہماری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گے, اگر نہیں دیکھے تو ضرور دیکھے گا آپ کو, تاکہ پتہ چلتا رہے کہ حالات کس نہج پر پہنچ چکے ہیں اور حالات کس سمت میں جا رہے ہیں. تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں انہوں نے کون کون سی باتیں کی ہیں اور کس طرح سے اب یہ عمران خان کا جو سب سے بڑا دشمن تھا, عمران خان کا سب سے بڑا جو ناقد تھا, وہ عمران خان کا سب سے بڑا دوست بننے جا رہا ہے, وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونے کا بس سوچ رہا ہے, اور اس کی جو باتیں ان سے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو بندہ تھا یہ بھی اب برداشت نہیں کر سک رہا ہے مزید کہ کس طرح سے جھوٹ بولا جائے, کس طرح سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جائے, یا کس طرح سے اپنے کزن کو بدنام کیا جائے. تو اب اس کا جو لائن کا اس کا جو کرنٹ ہے وہ کرنٹ بھی آہستہ آہستہ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین کی جانب جانا شروع ہو چکا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو ناظرین گرامی یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی, کیونکہ یہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں یہ جیو کے اوپر تجزیہ نگار بھی ہیں, یعنی کہ ان کو صحافی بھی مانا جاتا ہے, یہ پولیٹیکل لیڈر بھی ہیں, اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے اچھے تجزیے دیتے ہیں, بڑی اچھی صحافت کرتے رہتے ہیں, ان کو بڑا ایکسپیرینس ہے, یہ بڑی زبردست باتیں کرتے ہیں. تو جیو نے ان کو پھر لیا ہوگا کیونکہ جیو کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بڑی تنقید کرتے ہیں اور بڑی سخت دشمنی رکھتے ہیں, تو یہ وہاں پر اپنے تجزیے دیتے ہیں. اب مریم نواز کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اسی حوالے سے, اور اس کے اندر مریم نواز نے جو باقی تجزیہ نگار تھے ان کے بارے میں, جیو کے جو باقی تجزیہ نگار تھے ان کے بارے میں تو بڑی کچھ کے بارے میں تو بڑی گندی, بڑی اخلاقیات سے گری ہوئی, بڑی گھٹیا اور بڑی چیپ قسم کی باتیں کی تھی. کچھ ایسے تجزیہ نگار تھے جن کے بارے میں اس نے کہا کہ ہاں چلو یہ ٹھیک چل رہے ہیں, لیکن جو حفیظ اللہ نیازی تھے ان کے بارے میں تو جو مریم بی بی تھی انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ بہت اچھے انسان ہیں, ان کے تجزیے مجھے بڑے پسند ہیں, یہ بڑی سچی بات کرتے ہیں, یہ بڑی کھری بات کرتے ہیں, یہ ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں. اب اس کی دو ریزنز تھی. ایک ریزن تو یہ تھی کہ جو حفیظ اللہ نیازی ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید بہت زیادہ کرتے تھے, اور دوسری ریزن یہ تھی کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سب سے بڑے دشمن ہیں, یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین, ان کے فرسٹ کزن تھے, اور فرسٹ کزن ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کرتے تھے, اتنا قریبی رشتہ ہونے کے باوجود یہ سب کچھ کرتے تھے. اور جو نون لیگ تھی وہ اس چیز کے اندر بڑی خوش تھی کہ نون لیگ نے بھائی کو بھائی سے لڑا کے رکھا ہوا تھا, اتنے قریبی رشتے جو تھے ان کو آپس میں توڑ کے رکھا ہوا تھا, خاندان کو توڑ کے رکھا ہوا تھا, اور ایک دوسرے کے خلاف یہ بڑی زیادہ باتیں کرتے تھے. تو نون لیگ کو بڑی تسلی تھی, بڑے خوش تھے کہ چلو ہم نے ان کے خاندان کے اندر ہی پھوٹ ڈال کے رکھی ہوئی ہے, اور اسی لیے مریم بی بی بڑی زیادہ تعریفیں کرتی تھی حفیظ اللہ نیازی کی کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ بندہ ہمارا بڑا کام کا ہے اور اس کو ہم نے ساتھ ہمیشہ رکھنا ہے. اب ایک یوٹیوبر کو جو حفیظ اللہ نیازی ہیں انہوں نے انٹرویو دیا, اور یوٹیوبر نے ان سے سوال پوچھا کہ جی جیل میں کیا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ جیل کے اندر یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی مجھے اے سی لگا کے دو, مجھے یہاں پر گرمی لگتی ہے, مجھے یہاں پر مچھر کاٹتے ہیں, مجھے یہاں پر کے جو حشرات الارض ہیں وہ بڑی تکلیف دیتے ہیں. تو پھر حفیظ اللہ نیازی نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ بے شک وہ میرا پولیٹیکلی بڑا سخت دشمن ہے یا بڑا ہمارا پولیٹیکل اختلاف ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بڑا ٹف بندہ ہے. جو بندہ 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے دھوپ کے اندر کرکٹ کھیلتا ہو, بالنگ کرواتا ہو, فیلڈنگ کرتا ہو, وہ دھوپ کے اندر کھڑا رہتا ہو, وہ دھوپ کے اندر محنت کرتا رہتا ہو, آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ ہار مان جائے گا گرمی سے؟ آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ مچھروں سے تنگ آ جائے گا؟ آپ اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ جو حشرات الارض ہیں ان سے تنگ آئے گا اور وہ گرمی سے تنگ آئے گا اور وہ کہے گا مجھے اے سی لگا کر دے دو؟ وہ بڑا ٹف قسم کا بندہ ہے, اس نے بڑی ٹف لائف گزاری ہوئی ہے, اس نے بڑی مشکلات دیکھی ہوئی ہیں کرکٹ کے اندر اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے. آج بھی وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے وہ کھڑے ہو کے سٹیج کے اوپر تقریریں کر جاتا ہے, پسینے سے شرابور ہوتا ہے, اس کی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر آتی رہتی ہیں. وہ ان چیزوں سے گھبرانے والا نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ اے سی مانگتا ہے تو وہ اے سی نہیں مانگے گا کبھی, اور اگر اس کو اے سی کی ضرورت ہوگی بھی صحیح, اس کو اے سی دیا بھی جائے گا تو وہ شکر وغیرہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے اگر نہیں تھا میں تب بھی خوش تھا, آ گیا میں تب بھی خوش ہوں. پھر ان سے پوچھا, یعنی کہ اور بھی بہت سارے سوال کیے گئے, اور انہوں نے پھر بتایا کہ وہ بالکل ڈرپوک انسان نہیں ہے, بالکل کمزور انسان نہیں ہے, وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا, اس کو توڑنا بالکل بھی ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ہمارا تو بچپن اکٹھا گزرا ہے, جوانی اکٹھی گزری ہے, لڑکپن اکٹھا ہے, کہ خاندان ہے, ہم کزنز ہیں آپس میں, اب پھر ہماری اتنی قریبی رشتہ داری بھی ہے, تو میں تو بڑی اچھی طرح اس کو جانتا ہوں. وہ ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کو آپ ہرا سکیں گے, جتنی آپ کی کوشش تھی آپ کو کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر طلعت حسین کے پروگرام کے اندر بھی حفیظ اللہ جو نیازی ہیں انہوں نے یہ بات کی, انہوں نے کہا کہ جی جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہے, آپ کچھ بھی کر لیں, جتنی بھی کوششیں, جتنی بھی سازشیں کر لیں, وہ بڑا دلیر آدمی ہے, بڑا بہادر آدمی ہے, اور وہ ایک ایسا یعنی کہ برانڈ ہے کہ جس کو آپ شکست نہیں دے سکتے ہیں. وہ ایک ایسا ٹرینڈ ہے ایسا کہ جس کو آپ جتنی بھی سختی میں رکھیں گے وہ اس سے گھبرائے گا نہیں. اور اس سے پھر بڑی پیاری, یعنی کہ حفیظ اللہ نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے سب سے بڑے ناقد ہیں, انہوں نے یہ باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جی اس بندے نے بڑی پیاری لڑائی لڑی ہے, وہ بڑے پیارے طریقے سے پی ڈی ایم کا مقابلہ کرتا رہا ہے, وہ بڑے پیارے طریقے سے آج تک مشکلات کا مقابلہ کر رہا ہے, اور
اس کی پاپولیرٹی کے اندر مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ اس کے خلاف کوئی کیس بناتے تھے, اس کی پاپولیرٹی کے اندر 2% اضافہ ہو جاتا تھا. آپ اس کے اوپر کوئی الزام لگاتے تھے, اس کی پاپولیرٹی کے اندر 3% اضافہ ہو جاتا تھا. آپ اس کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرتے تھے, اس کی پاپولیرٹی میں 4% اضافہ ہو جاتا تھا. آپ اس پہ پابندیاں لگاتے تھے, اس کی پاپولیرٹی میں 5% اضافہ ہو جاتا تھا. انہوں نے, حفیظ اللہ نیازی صاحب نے یہ بات مانی ہے کہ آپ لوگوں نے جتنی پابندیاں لگائیں, جتنی سختیاں کی, جو کیسز آپ نے اس کے اوپر کیے, آپ نے اس کے ساتھ جو بدترین سلوک کیا, اس کا ایک ہی رزلٹ نکلا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اس بندے کی جو پاپولیرٹی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور حفیظ اللہ نیازی صاحب کے جتنے بھی بیانات سامنے آئے, تو اس کے بعد بڑے بڑے جو تجزیہ نگار ہیں, اب ان کو یہ لگنے لگا ہے, وہ اپنے پروگرامز کے اندر, اپنے ولاگز کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب یہ بندہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, اور یہ بھی ایسے ہی 1 سیکنڈ کے اندر اڑ جائے گا, اور اس کے بارے میں PML کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اور کب اس نے اپنے بھائی کے ساتھ, یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ اور ان کا, یعنی حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ فرسٹ کزن ہیں, ان کا بڑا اچھا رشتہ ہے, ایک بہت اچھا خاندان ہے, اور یہ ایک دوسرے کے بھائی ہی ہیں. اس طرح کے جو کزنز وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھائی ہی ہوتے ہیں, ان کا بڑا قریبی ایک خون ایک ہے ان کا. تو وہ جب اپنے بھائی کے پاس دوبارہ آ جائیں گے تو پھر ان کو بھی پتہ چلے گا کہ وہ کہاں پر تھے اور ان کو کہاں ہونا چاہیے تھا, اور آج وہ کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں. اور جب یہ بھائی, انشاءاللہ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے خاندان کو جوڑ کے رکھے, ان لوگوں کے بھی خاندان کو جوڑ دے, ان کو بھی ایک کر دے, تاکہ یہ اپنے خاندان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ, یہ اپنے علاقوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ, یہ اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے بھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر, ایک دوسرے کا ساتھ دے کر چلیں, اور پاکستان کو تمام تر مسائل سے نکالنے میں کامیاب ہوں. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں, تو ہماری اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش ضرور کیجیے گا, تاکہ ان کے بارے میں یہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ ان تک بھی پہنچے اور انہیں پتہ چلے کہ اب لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پبلک کیا سوچ رہی ہے.